الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان شیراز علی سکندری۔ آپ دیکھ رہے ہیں عوامی نیوز HD پر پروگرام شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن کی سیزن 3 کا 7واں پروگرام یہ جاری اور ساری ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی اس ربیع الاول شریف کے مہینے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے عوامی نیوز نے یہ شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن کا پروگرام رکھا ہے، جس میں مختلف اسکولز کے بچے اور بچیاں اس میں شرکت کرتی ہیں۔ سوال و جوابوں کا مقابلہ ہوتا ہے، پھر جو ٹیم ان میں سے جیت جاتی ہے وہ آگے کے لیے جاتی ہے۔ تو آج بھی اسی سلسلے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس بابرکت محفل کی شروعات ہم قرآن کریم کی تلاوت سے کریں گے، پھر نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ پیش کیا جائے گا، اس کے بعد سوال و جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ تو پہلے قرآن کریم کی تلاوت سماعت فرمائیں، پھر نعت، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو آگے چلاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، صدق اللہ العظیم۔ محبوب محمد جے مرکن تاما صدقے اما عائشہ صدیقہ جی، لہن تاما صدقے محبوب محمد جے مرکن تاما صدقے، اچی عرض کیو امڑی سائی سوئی موینائی، سائی سوئی موینائی، سنیا سوئی لیکم روشن روشن کرن تاما صدقے محبوب محمد جے مرکن تاما صدقے اما عائشہ صدیقہ جی، سوئی لہن تاما صدقے، مجھے مٹڑے محمد جا جبریل پیر چومیا، مجھے مٹڑے محمد جا جبریل پیر چومیا، چاڈیو بخشلو چے جبریل
لجے چومن تاما صدقے محبوب محمد جے مرکن تاما صدقے اما عائشہ صدیقہ جے سوی لہن تاما صدقے۔ جی ناظرین کرام، تو آپ نے قرآن کریم کی تلاوت اور نعت شریف بھی سماعت کی ہے، تو انشاءاللہ اب ہم اپنے پروگرام کو آگے چلاتے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ جو آج ٹیمیں موجود ہیں وہ 3 ٹیمیں موجود ہیں۔ آج ہمارا 7واں پروگرام ہے۔ ہمارے پاس پہلی ٹیم ہے جناح پبلک اسکول کھپرو، اور دوسری ٹیم ہے اقرا پبلک اسکول کھپرو، تیسری ٹیم ہے قائد اعظم رینجرز ویلفیئر پبلک اسکول ہتھونگو۔ تو یہ 3 ٹیمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلی ٹیم ہماری آپ کو اپنا تعارف کروائے گی۔ جناح پبلک اسکول کھپرو کی ٹیم تعارف کروائے۔ میرے اسکول کا نام جناح پبلک اسکول کھپرو ہے، میرا نام عمیر ہے۔ میرے اسکول کا نام جناح پبلک اسکول کھپرو، میرا نام محمد عزیر ہے۔ اب ہماری ٹیم اقرا پبلک اسکول کھپرو، وہ اپنا تعارف۔ السلام علیکم، میرا نام منتہا فاطمہ اور ہمارے اسکول کا نام اقرا پبلک اسکول کھپرا ہے۔ جی قائد۔ السلام علیکم، میرا نام کمرین فاطمہ ہے اور میں اقرا پبلک اسکول سے تعلق رکھتی ہوں۔ قائد اعظم رینجرز ویلفیئر پبلک اسکول۔ السلام علیکم، میرا نام محمد حسنین ہے، میں قائد اعظم رینجرز ویلفیئر اسکول سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا نام عبداللہ ہے، میں قائد اعظم ویلفیئر رینجر اسکول اتونگو سے تعلق رکھتا ہوں۔ جی ناظرین، تو آپ نے اسکولوں کی ٹیم کا تعارف سن لیا۔ ہمارے پاس آج 3 ٹیمیں ہیں اور ان کے درمیان اب مقابلہ ہوگا سوال جوابات کا۔ دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم ہماری آگے کے لیے نکلتی ہے۔ سب سے پہلے ہمارا سوال ہے ہماری پہلی ٹیم سے جناح پبلک اسکول کہ جنات کتنی تعداد میں ہیں؟ جنات کتنی تعداد میں ہیں؟ جنات کی تعداد 9 گنا ہے۔ جی انسانوں کے مقابلے میں جنات 9 گنا ہیں۔ انسانوں کے مقابلے میں جنات کی تعداد 9 گنا ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ جی ہمارا دوسرا سوال ہماری اگلی ٹیم سے ہے کہ برے جنات کو کیا کہا جاتا ہے؟ برے جنات کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ جی آپ کا جواب بھی درست ہے۔ جنات سے حفاظت کے لیے قرآن پاک کی کن سورتوں اور آیات کی تلاوت کی جائے؟ آیت الکرسی، یاسین شریف، سورہ مومنون کی آخری آیات، سورہ مومن کی ابتدائی آیات، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ اعراف، سورہ حشر کی آخری آیات، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ جی ماشاءاللہ، آپ کا جواب بھی درست ہے۔ ہماری جناح پبلک اسکول سے ہمارا دوسرا سوال ہے کہ مدینہ منورہ میں نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کی خبر سب سے پہلے کس نے دی تھی؟ یہ خبر مدینہ منورہ میں سب سے پہلے ایک جن نے دی تھی۔ مدینہ منورہ، منورہ نہیں ہے، منورہ۔ جی آپ کا جواب درست ہے۔ اگلا سوال ہماری ٹیم سے ہے کہ وہ کون سی مسجد ہے جس کی تعمیر جنات سے کروائی گئی؟ بیت المقدس۔ جواب بیت المقدس۔ جی آپ کا جواب درست ہے۔ جنت کیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ جنت ایک مکان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ جی ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ ہماری پہلی ٹیم سے ہمارا تیسرا سوال ہے کہ جنت کتنی وسیع ہے؟ جنت کی وسعت کو اللہ جل
جنت کی وسعت کو اللہ عز و جل اور اس کے بتانے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے مختصر یہ کہ اس میں 100 درجے ہیں۔ آپ کا جواب تو صحیح ہے لیکن الفاظ کی درستگی کر لیے۔ جنت کی وسعت کو اللہ عز و جل اور اس کے بتانے سے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام جانے، مختصر یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ جنت کے 2 درجوں کے درمیان کتنی مسافت ہے؟ جنت کے ہر 2 درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر کا جنت کے 2 درجوں کے درمیان کی ہر 2 درجوں کے درمیان کی مسافت زمین و آسمان کے درمیان کے برابر ہے، درمیان کے فاصلے کے برابر ہے۔ جی ہاں، مسافت لفظ مسافت ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ جنت کا ایک درجہ اپنے اندر کتنی وسعت رکھتا ہے؟ جنت کا ایک درجہ اپنے اندر اتنی وسعت رکھتا ہے کہ تیز گھوڑے ایک ہاتھ سے دوسرے تک تیز گھوڑے۔ سوال میرا سنیں، جنت کا ایک درجہ اپنی اندر کتنی وسعت رکھتا ہے؟ 10 سیکنڈ۔ جنت کی وسعت اپنے اندر معذرت کے ساتھ آپ کا جواب درست نہیں مانا جا رہا۔ ہمارا اگلا سوال ہماری اگلی ٹیم سے ہے کہ جنتوں کی تعداد اور نام بتائیں۔ جنتوں کی تعداد اور نام بتائیں۔ جنتیں 8 ہیں: دارالجلال، دارالقرار، دارالاسلام، جنت عدن، جنت المأوہ، جنت الفردوس، جنت النعیم۔ ابھی ایک بچ رہی ہے، گنتی کر کے پھر بتا۔ جی 10 سیکنڈ۔ 10 سیکنڈ کے بعد جواب غلط مانا جائے گا۔ جنت الخلد۔ پھر سے نام سارے بتا، گنتی کرتا جا۔ جنتیں 8 ہیں: دارالجلال، دارالقرار، دارالاسلام، جنت دارالاسلام، جنت اسلام، جنت دارالاسلام، جنت اسلام، جنت اسلام، دارالاسلام، دارالاسلام۔ آگے جنت العدن، عدنان، عدنان، عدان، عدان، جنت الخلد، جنت الفردوس، جنت الخلد، جنت الخلد، جنت الفردوس، جنت النعیم۔ آپ کے جواب میں غلطیاں ہیں اس لیے آپ کا جواب غلط مانا جا رہا ہے۔ دارالاسلام نہیں ہے، دارالسلام ہے، ٹھیک ہے؟ اور جنت عدن نہیں ہے، جنت عدن ہے، اور جنت الخلد نہیں ہے، جنت الخلد ہے، ٹھیک ہے؟
اگلا سوال ہماری اگلی ٹیم سے ہے کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جی اقرا پبلک اسکول. جنت کے طبیعت جنت کے دروازے جی 10 سیکنڈ. جنت کے طبیعت آپ کا جواب درست نہیں ہے. جنت کے بہت طبقے ہیں، ہر طبقے کا علیحدہ دروازہ ہے، خود جنت ہی کے بہت دروازے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہمارا اگلی ٹیم سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں پر سب سے اعلیٰ انعام کیا ہوگا؟ جنتیوں پر سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ انہیں دیدار الہی نصیب ہوگا. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. جنت میں کس قسم کی نہریں بہتی ہیں؟ پانی، شہد، دودھ اور شراب طہروں کی. پانی، شہد، جی، دودھ اور شراب طہر کی. شراب طہور، شراب طہر نہیں، شراب طہور کی. جی آپ کو جواب یہ درست ہے. طہور لفظ طہر نہیں ہے، طہور، شرابن طہورا. اگلا سوال ہماری اگلی ٹیم سے، جنت کے دروازے کتنے وسیع ہوں گے؟ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک گھوڑے 70 بر تک رہا ہوں گے. 70 بر تک رہا ہوں گے. بر تک 70 بر تک رہا ہوں گے. 70 برس کی راہ ہوگی. 70 برس کی رہا ہوگی. آپ کے جواب میں الفاظ کی غلطیاں ہیں لیکن جواب کو درست مانا جا رہا ہے. نبی مستلق کون تھے جو اس مقام پر آباد تھے؟ یہ قبلم خزاں کا ایک خاندان تھا. جی، یہ قبلم خزاں کا ایک خاندان تھا. جی ناظرین، تو ابھی تھوڑا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، میں آپ کی خدمت پہ پھر ایک مرتبہ حاضر ہوں ایک چھوٹے سے وقت بریک کے بعد. اب ہمارے سوال و جوابات کا سلسلہ دوبارہ جاری ہے، تو آئیے سوال پھر سے آگے چلاتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ ان پیغمبروں کا نام بتائیے جنہیں قرآن مجید میں خلیفہ کے لقب سے پکارا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام. جی ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. قرآن مجید میں کس پیغمبر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے؟ حضرت ذاکر علیہ السلام. حضرت ذکر علیہ السلام. حضرت ذکر علیہ السلام. زکریا علیہ السلام. جی آپ کا جواب درست ہے. قرآن مجید کی اس صورت مبارکہ کا نام بتائیے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا ہے. سورۃ النساء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا ہے. جی ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت اسد بن روازہ کی نماز جنازہ زوارہ کی نماز جنازہ پڑھائی. اسد بن زوارہ کی نماز جنازہ پڑھائی. جی آپ کا جواب درست ہے. اگلا سوال ہماری اگلی ٹیم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر 3 الفاظ محمد الرسول اللہ کندہ تھے، بتائیں انگوٹھی کس صحابی نے تیار کی تھی؟ یہ انگوٹھی حضرت یعلی بن امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کی تھی. حضرت یعلی بن امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کی. لفظ حضرت یعلا بن امیہ، یعلا بن امیہ پڑھنے میں آپ کو غلطی ہو رہی ہے، یعلا بن امیہ نے تیار کی تھی. جواب درست ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے ہاتھوں ہوئی، ان خاتون کا نام بتائی. ان خاتون کا نام شفا ہے. بی بی شفا. حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اونٹ ذبح کیے؟ 63. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے.
ہجری میں 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن اعتکاف بیٹھے تھے؟ 20 دن. جی ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلوار کا نام بتائیے جس کا دستہ چاندی کا تھا. اس تلوار کا نام ذوالفقار ہے. ذوالفقار ہے. آپ کا جواب بھی درست ہے. اوابین کے کتنے نوافل ہیں؟ اوابین کے کم سے کم 2 سے زیادہ 6 نوافل ہیں. پھر سے ریپیٹ کر. اوابین کے کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 6 نوافل ہیں. کم سے کم نہیں ہوتا، کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 6 نوافل ہیں. آپ کا جواب درست ہے. نماز تراویح میں کتنی رکعت ہیں؟ نماز تراویح میں 20 رکعت ہیں. جی آپ کا جواب درست ہے. نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں ہیں؟ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہیں. آپ کا جواب بھی درست ہے. نماز کے کتنے شرائط ہیں؟ نماز کے 6 شرائط ہیں. 6 شرائط ہیں. شرائط ہیں. آپ کا جواب درست ہے. نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ نماز کے 7 فرائض ہیں. جی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات میں سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ جنوں کو انسانوں سے پہلے پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے زمین پر جنات رہتے تھے. جی ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. سنت نبوی سے مراد ہے حضرت ابراہیم کی سنت، حضرت موسیٰ کی سنت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. سنت کے لفظ معنی سنت نبوی سے مراد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی سنت. سوال میں 4 آپشن دیے ہیں نا، اس 4 میں سے کوئی بھی ایک جواب. سنت نبوی سے مراد ہے حضرت ابراہیم کی سنت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. سنت کے لفظ معنی راستے اور طریقے. نہیں، آپ میرے جواب کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے سوال سمجھنا ہی آدھا جواب ہوتا ہے، اس لیے آپ کے جواب کو غلط مانا جا رہا ہے. دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے کثرت مال، کثرت اولاد، صحت مندی، سنت نبوی پر عمل. سنت نبوی پر عمل. نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، عشاء کے وقت. ظہر کے وقت. اللہ تعالیٰ نے جس عبادت کے بارے میں فرمایا کہ وہ پہلی امتوں پر فرض کی گئی تھی وہ ہے صدقہ، حج، زکوٰۃ، روزہ. روزہ رکھنے کے لیے دوسروں کے لیے جذبہ اجاگر ہوتا ہے، ہمدردی کا، دشمنی کا، حقارت کا، حسد کا. ہمدردی کا. روزے کو عربی میں ڈیش کہتے ہیں. جی اقرا پبلک اسکول. نہیں، آپ کو جواب نہیں آیا. روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں. جی ناظرین کرام، تو آپ نے دیکھا آج ہمارے اس 7ویں پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ تین ٹیمیں تھیں. جناب پبلک اسکول کھپرو، اقرا پبلک اسکول کھپرو، قائد اعظم رینجرز ویلفیئر پبلک اسکول ہتھونگو. تو بہت ہی انہوں نے آپس میں مقابلہ کیا، لیکن ہماری فاتح ٹیم جو ہے وہ قائد اعظم رینجرز ویلفیئر پبلک اسکول ہتھونگو ہے. ان کو مبارکباد ہو.
اور باقی بھی جنہوں نے یہ مقابلہ کیا اسکولوں نے یہ بہت اچھی محنت کی ہے انہوں نے. اللہ رب العالمین ان سب کو برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید خبرن ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD.